السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دا ریئل سائٹ۔ دوستو آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے ان کو آپ نے کافی جگہوں پر تصویروں میں دیکھا ہوگا، ان کے اسٹیکرز، شرٹ اور بائکس وغیرہ پر دیکھے ہوں گے، پر آپ ان کو جانتے نہیں ہوں گے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو ان کا نام چی گویرا تھا اور آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو چی گویرا 1928 میں ساؤتھ امریکہ کے ملک ارجنٹینا میں پیدا ہوا تھا اور ان کا اصلی نام ارنیسٹو گویرا تھا اور انہوں نے میڈیگل میں تعلیم حاصل کی اور وہ فٹ بال، رگبی اور چیس بڑے شوق سے کھیلتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں موجود لائبریری میں بھی کافی دلچسپی تھی، اس لیے وہ کتابیں بھی پڑھتے تھے۔ دوستو انہوں نے کارل مارکس جو کہ کمیونزم کے بانی تھے ان کی کتابیں بھی پڑھی تھی، اس وجہ سے ان کو کمیونزم کافی پسند آنے لگا۔ دوستو اس وقت امریکہ، فرانس اور یوکے میں کیپٹلزم تھا اور چائنا اور سوویت یونین میں کمیونزم تھا۔ دوستو کیپٹلزم دولت مند طبقے کو تحفظ کرتا ہے اور کمیونزم غریبوں کی حمایت کرتا ہے، اور چی گویرا کے دل میں غریبوں کا کافی احساس اور دکھ تھا، اس لیے وہ کمیونزم کو پسند کرتا تھا تاکہ غریبوں کی حمایت ہو سکے۔ اس وجہ سے چی گویرا چھوٹی عمر میں انقلابی گروپوں میں شامل ہو گئے تھے۔ دوستو ان کی فیڈل کاسترو سے دوستی ہو گئی کیونکہ ان دونوں کی ایک جیسے ہی نظریے تھے۔ فیڈل کاسترو بھی کمیونزم اور غریبوں کے حق میں تھا۔ ان دونوں نے مل کر انقلابیوں کا لشکر بنایا اور ان کو جنگ کے لیے تربیت بھی دی، اور 1958 میں اس انقلابی جنگجوؤں کے لشکر میں فیڈل کاسترو اور چی گویرا کی قیادت میں کیوبا پر حملہ کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی اور وہاں پر کمیونزم سسٹم نافذ کر دیا۔ فیڈل کاسترو نے کیوبا کی حکومت سنبھال لی اور چی گویرا کو خزانے اور انڈسٹری کی چارج دے دی۔ دوستو چی گویرا نے اہم عہدیدار ہونے کے باوجود بھی پروٹوکول لینے سے منع کر دیا اور مزدوروں کے ساتھ محنت مشقت بھی کرتے تھے اور عام لوگوں کی طرح ہی اپنی فیملی کے ساتھ بسوں میں سفر کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دنیا بھر کے دورے بھی کیے تھے اور ایک مختصر دورے پر پاکستان بھی آئے تھے۔ دوستو کیوبا امریکہ کے بالکل نزدیک ہے، اس لیے امریکہ کو کیوبا میں فیڈل کاسترو اور چی گویرا کی حکومت سے سخت مخالفت تھی، کیونکہ امریکہ ایک کیپٹلسٹ ملک تھا اور کمیونزم کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں رشیا کیوبا میں اپنے فوجی اڈے نہ قائم کر دے۔ اس لیے 1961 میں امریکہ نے اپنی ایجنسی CIA کے ذریعے کیوبا میں موجود فیڈل کاسترو کے مخالفین کو جنگی تربیت دے کر کیوبا پر حملہ کروایا، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ لیکن اس سے ہوا یوں کہ چی گویرا کو پہلے سے ہی امریکہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس سے نفرت کرتا تھا، اور اس کی نفرت مزید بڑھ گئی اور اس نے اپنے اتحادی سوویت یونین کو کہا کہ وہ امریکہ پر ایٹمی حملہ کر دے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سوویت یونین نے واقعی میں ایٹم بموں سے بھرے بحری جہاز امریکہ کی طرف بھیج دیے، لیکن امریکہ کو اس کا پتہ چل گیا تھا اور ان بحری جہازوں کو راستے میں ہی روک لیا، اور پھر سوویت یونین نے بھی سمجھداری سے کام لے کر اپنے جہاز واپس بلا لیے اور ایٹمی جنگ نہیں ہونے دی، اور اس واقعے کو کیوبن میزائل کرائسس آف 1962 کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو چی گویرا کو سوویت یونین کا یہ اقدام پسند نہیں آیا اور اس لیے انہوں نے سوویت سے مایوس ہو کر چائنا سے دوستی کرنا شروع کر لی، لیکن سوویت یونین کو چی گویرا کی یہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت پسند نہیں آئی۔ 1965 میں چی گویرا نے سوویت یونین پہ شدید تنقید کی، جس پر کیوبا کی حکومت نے ان کو کیوبا کی سینٹرل کمیٹی سے نکال دیا اور انہوں نے بھی حکومتی عہدوں سے استعفیٰ دے دیے کیونکہ وہ بھی حکومتی ذمہ داریوں سے مایوس ہو چکے تھے، اور انہوں نے پھر غریبوں کے لیے نئے محاذوں کا اعلان کیا اور افریقہ میں کونگو میں انقلاب کی جنگ لڑنے گئے، لیکن وہاں پر وہ جنگ میں ناکام ہو گئے اور واپس کیوبا آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ فیڈل کاسترو نے چی گویرا کو بہت سمجھایا کہ وہ اب انقلاب کی جنگیں لڑنا چھوڑ دے، لیکن چی گویرا کیوبا میں زیادہ وقت نہیں رہے اور بولیویا کا رخ کیا تاکہ وہ انقلابیوں کی بولیویا کی حکومت کے ساتھ جنگ میں مدد کر سکے، لیکن امریکی CIA بھی بولیویا کی حکومت کی مدد کر رہی تھی۔ دوستو بولیویا کی حکومت کو چی گویرا کی موجودگی کا پتہ چل گیا اور ان کی فوج نے چی گویرا اور ان کے کچھ ساتھیوں کو پکڑ لیا، اور چی گویرا اور ان کے ساتھیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس میں چی گویرا کافی زخمی ہو گئے اور فوجیوں نے چی گویرا کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے آئے، لیکن امریکہ اور بولیویا کو وہ زندہ نہیں مردہ چاہیے تھا، اس لیے چی گویرا کو مارنے کا آرڈر دے دیا گیا، اور چی گویرا کے آخری الفاظ یہی تھے کہ گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک انسان کو ہی مار سکتے ہو، اور پھر ان کو گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ دوستو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈل کاسترو نے چی گویرا کو بچانے کی کافی کوشش کی، پر وہ عالمی طاقتوں کے سامنے بے بس ہو گئے تھے،
اور کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بولیویا میں مارنے کی سازشی فیڈل کاسترو کی تھی، لیکن اصل بات پتہ نہیں چل سکی۔ دوستو ان کو مار کر کسی نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا اور ان کی لاش 30 سال بعد جا کر ملی اور پھر اس کو کیوبا بھیج دیا گیا اور وہاں پر ان کو فیڈل کاسترو نے بھرپور فوجی اعزاز سے نوازا اور ان کو کیوبا کے شہر سینٹا کلارا میں دفن کر دیا گیا اور ایک 22 فٹ لمبا مجسمہ بھی بنا دیا گیا اور ایک سفید دیوار پر ان کی جدوجہد کی نقش کر دی گئی اور وہاں پر ان کو آج تک اسکولز میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور آج تک ان کو غریبوں اور انقلابیوں کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستوں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا ریئل سائٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں۔